بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کی تیاریاں۔ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ رمضان المبارک جلد ہی ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے دل میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں تیاری کرے اور غفلت سے کام نہ لے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے تھے۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کی پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، عنقریب تم پر ایک عظیم شان ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے، اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا، تو جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا کام خیر انجام دیا، اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لی۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، روزے دار کے روزے میں کمی کے بغیر، اس نے روزے دار کے برابر ثواب حاصل کیا اور خود کو جہنم سے بچا لیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو روزے دار کو افطار کرانے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزے دار کو پانی کا گھونٹ پلایا یا دودھ کا گھونٹ پلایا یا ایک کھجور کے ذریعے افطار کرایا، اس کا اجر اسی کے برابر ہے اور اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ اس سے روزے دار کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ جس نے اپنے متاحتوں سے ہلکا کام لیا، اس کے لیے بھی جہنم سے نجات ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ اکرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا و مسکین مسلمان ماہ رمضان کے روزے کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی، اس پر حد قائم کرتے، باقی میں جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے۔ یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ یقیناً رمضان المبارک کی تیاری کے حوالے سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا انداز ہم عاشقان صحابہ و اہل بیت کے لیے قابل پیروی ہے۔ ہمیں بھی ان پیروی کرتے ہوئے رمضان المبارک کی تیاری اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینا، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنا، قرضے ادا کر دینا، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لینا اور رمضان المبارک سے پہلے ہی خود کو فارغ کر کے پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے آج لوگ دین کے بجائے دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں اور اکثر دنیاوی کاموں میں ہی مشغول دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دینی کام اول تو ایک تعداد ہے جو کرتے ہی نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں ان کی ایک بھاری تعداد کا انداز جیسے تیسے کر کے اپنے گمان میں سر سے اتارنے والا ہوتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ وغیرہ دیگر عبادت کی طرح روزوں کے حوالے سے بھی یہی حال ہے۔ روزوں کے متعلق ضروری دینی علم حاصل کر لیجئے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ سحری و افطار کے درست اوقات کیا ہیں؟ روزے کی نیت کے متعلق کیا مسائل ہیں؟ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا، کن کاموں سے مکروہ ہوتا اور کن مجبوریوں کی وجہ سے
روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک بھاری تعداد کو ان مسائل کے متعلق نہ تو معلومات ہوتی ہے اور نہ ہی کسی سے ان مسائل کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ابھی سے اپنے روزوں کی فکر کیجیے اور روزے سے متعلق مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ اور علماء کی مجلس میں بیٹھیے۔ گزشتہ رمضان کے روزے رہ گئے ہوں تو انہیں فوراً شعبان کے مہینے میں ہی ادا کر لینا چاہیے۔ ابو سلمہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہتے ہوئے سنا، میرے ذمے رمضان کا کوئی روزہ ہوتا تو میں اسے شعبان میں ہی پورا کر لیتی تھی۔ رمضان المبارک کے روزے میں سے کسی روزے کی قضا اگر آپ پر لازم ہے تو رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی اس روزے کو رکھ لیجیے۔ علماء سے دوری کی وجہ سے آج کل گناہوں کا بازار گرم ہے۔ گناہوں کی نحوست قبر و آخرت میں تو ویسے ہی آدمی کو کہیں کا نہ چھوڑے گی، مگر رمضان المبارک میں گناہ کرنے پر مزید سخت پکڑ ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں گناہ کی نحوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ گناہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، سب کا ارتکاب ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لہٰذا خود کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچانے کے لیے رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی ان تمام گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا اور ان سے خود کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا لازمی ہے۔ خدا نخواستہ اگر ہم نے ان کے بارے میں علم حاصل نہ کیا یا حاصل تو کیا لیکن گناہوں سے خود کو نہ بچایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک میں کسی ناجائز و حرام کام میں مبتلا ہو جائیں اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے۔ ظاہری اور باطنی کبیرہ گناہوں کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہیں، اپنے کام کاج اور ان کے اوقات کا جائزہ لیجیے۔ رمضان سے پہلے ہی اپنے کام کاج اور روزمرہ شیڈول کا جائزہ لینا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے کام میں مصروف ہوں جو مشقت والا ہو یا جس کا وقت اتنا زیادہ ہو کہ روزہ رکھنا یا اسے پورا کرنے میں رکاوٹ کا باعث ہو۔ دنیا کو زیادہ اہمیت دینے یا بعض اوقات گھریلو اخراجات کی مجبوریوں کی وجہ سے کچھ لوگ رمضان میں بھی مشقت کے کام کرتے اور روزہ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ باہری شریعت میں لکھے گئے اس مسئلے کو غور سے پڑھیں۔ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ذہن غالب ہو، لہٰذا روٹیاں پکانے والی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائیں، پھر باقی دن میں آرام کریں۔ یہی حکم مستری و مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے۔ زیادہ کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزے ادا کر سکیں۔ آنے والے لمحات و معلومات کی پہلے سے ہی تیاری کر لینے والوں کو دنیا عقل مند شمار کرتی ہے۔ رمضان المبارک بھی رب عز و جل کی طرف سے رحمتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کے پروانوں کو لیے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے، لہٰذا میری تمام عاشقان رسول سے فریاد ہے کہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے رمضان المبارک کی تشریف آوری سے پہلے ہی اس کی تیاری پر توجہ دیجیے اور رمضان المبارک کے قدردانوں میں اپنا نام لکھوائیے۔ بس یہ ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ کے پاک بندوں کو جنہوں نے یہ عہد کیا ہو کہ اپنے اندر رمضان میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں اور تقوی اختیار کرنا ہے، اونچا اڑا کر لے جانے والی ثابت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب دلانے والی بنتی ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ سارا سال جنت کی
تازی و آرائش ہو رہی ہے، اس کا فیض یوں ہی نہیں مل جاتا، یقیناً روزوں کے ساتھ عمل بھی چاہیے۔ بس جب اللہ تعالیٰ اتنا اہمیت فرما رہا ہو کہ سارا سال جنت کی تیاری ہو رہی ہے کہ رمضان آ رہا ہے، میرے بندے اس میں روزے رکھیں گے، تقوی پر چلیں گے، نیک اعمال کریں گے اور میں ان کو بخشوں گا اور میں قرب دوں گا، تو ہمیں بھی تو ان دلوں کو بدلنا چاہیے، ہمیں بھی تو اس لحاظ سے تیاری کرنی چاہیے اور جو اللہ تعالیٰ نے موقع میسر کیا ہے اس سے فیض اٹھانا چاہیے۔